السلام علیکم ویورز، ایور گرو ناول میں خوش آمدید جی۔ تو ویورز آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے نیو ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھی نیو ویورز ہیں وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے وہ بر وقت آپ لوگوں کو مل سکے، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیا کریں جی۔ تو جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ناول۔ اے اللہ میاں جی، اس بیری کے درخت پر شاعر کا پتھر پھینک دے، شہزادہ تو ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے۔ نبیہ نے ہاتھ اٹھا کر صدقے دل سے دعا مانگی اور اس کے لیے چائے لے کر آتی ہوئی نازش وہیں رک کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسی ہی دعاؤں کی امید تھی اس سے کی جا سکتی تھی۔ اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا۔ خیر تو ہے، لوگ تو شہزادے، وزیر، کرکٹ کے کھلاڑی، دولت مند اور خوبصورتوں کی دعائیں مانگتے ہیں، اور تو مانگ بھی رہی ہے تو شاعر، اور شاعر بھی مکمل نہیں، اس کا پتھر آفرین ہے۔ تیری ہستی پر، تجھ پر ہستی کے فریب میں نہ آئے نازش، عالم تمام حلقۂ دام خیال ہے۔ اس نے شعر کو مکمل کیا۔ شاعر تو خیالوں میں محور سفر رہتے ہیں، آسمان، ستاروں اور ماورائے حسن کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی باتیں حقیقت سے کتنی قریب تر ہوتی ہیں۔ نازش کو شاعر سے ازلی بیر تھا، اور نبیہ شاعری کی دلدادہ، موقع مہر کی مناسبت سے برجستہ شعر کہتی تھی، اور شعر کتنا بھی اچھا، معنی خیز کیوں نہ ہو، نازش کے سر سے گزر جاتا تھا، اور نبیہ اس کو یہی سارے شعر سناتی، شوقیاں لکھے ہوئے شاعری سناتی، اور وہ آنکھیں کھول کر اور کان بند کر کر سنتی تھی۔ ایسا نہ کرتی تو اس کو ہی سزا بھگتنی پڑتی تھی۔ نبیہ بائیکاٹ کر جاتی۔ بندہ کیا جانے ادرک کا مزہ، اس نے کپ لے لیا۔ بھائی، جب بندہ شاعر ہوگا دولت خود ہی آ جائے گی، دولت ہوگی تو خوبصورت شہزادہ خود ہی بن جائے گا۔ اس نے بڑے مزے سے شانے اچکائے۔ اور سن، یہ شاعر بڑے دل والے ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، صاف کھری سچی پاکیزہ بھی تو ان کی شاعری میں درد ہوتا ہے، گہرائی ہوتی ہے، معنی ہوتے ہیں۔ تو نے پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا، بڑے شاعر کا عشق کتنا سچا اور کھرا ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں جذب تھا، اب شاعر کے لہجے میں گہرائی یا تو جانے، لیکن اتنا یاد رکھنا، ہم متوسط گھرانے کے لڑکیوں کو خواب بھی دیکھ بھال کر دیکھنے چاہیے۔ اب تو یہ نہ کہہ دینا کہ خواب دیکھنے کا حق تو فقیر بھی رکھتا ہے، بالکل رکھتا ہے، لیکن خواب اگر اپنی حد سے تجاوز کر جائیں تو یہ دکھ بن جاتے ہیں، ایسا دکھ جو ناقابل تلافی ہوتا ہے، اس کا کوئی قرار نہیں ہو سکتا تھا۔ نازش کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ نبیہ نے چونک کر اسے دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر پھر رک گئی، اور حقیقت کی آنکھوں سے دیکھا تو شاعر پتھر ہوتے ہیں، ان کے دل پر محبت کرنے والے کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر جذبوں میں نزاکت کہاں سے ہوگی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ محبت نہیں حاصل ہوئی تو محبت کرنے والے کا ہی احساس کر لیں، نہیں یہ خود غرضی ہوئی ہے۔ ان کے دل میں اپنی محبت کی زیادہ قدر ہوتی ہے، اور اس کا خالی کیا ہوا کپ سائیڈ میں رکھا۔ تو کیا کہنا چاہتی ہو شاعر گیا بھاڑ میں، کیا میں شاعر کے لیے بھی دعا نہیں مانگ سکتی؟ اتنے طویل لیکچر پر اسے غصہ آ گیا۔ شہزادوں کے لیے شہزادیاں کم ہیں، غریبوں کے لیے محلے میں آئے گے، غریبیوں کے محلے میں اب جماد نہیں آتا کہاں؟ نبیہ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ایک بات بتاؤ، کیا تجھے شاعر کیوں اچھے لگتے ہیں؟ نازش نے غور سے اسے دیکھا۔ کیوں کا کیا سوال ہے؟ بس مجھے اچھے لگتے ہیں۔ لوگ شہزادے کی خواب دیکھ سکتے ہیں، میں شاعر کے نہیں۔ ویسے بھی آج کے دور میں شہزادے ناپائیدار اور شاعر دستیاب ہوتے ہیں، ہمارے حسن کی تعریف کریں گے، ہمارے لیے نظموں غزلوں کے مجموعے شائع کریں گے۔ نازش کو 100% یقین ہو گیا کہ نبیہ دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی ہے۔ بے وقوف؟ یہ شاعر صرف خیالی پیکر تصوراتی ماورائے حسن کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ شاعر کی بیوی بن گئی تو وہ تیری تعریف نہیں کرے گا؟ خدا نخواستہ کیوں، بلکہ مجھے شاعر کی بیوی ہی بننا ہے۔ اگر وہ شاعر نہیں ہوا تو اسے مار کر بنا دوں گی۔ نبیہ نے کچھ اتنے بے ساختہ انداز میں کہا کہ وہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ پاگل ہو نا،
میں پاگل ہوں نہ میں؟ نبیہ کو برا لگ گیا۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے تو 100% لگتی ہو۔ نازش نے ہنسی پر کنٹرول کیا۔ تم نے ایم میں کیا ہے یا گھاس کھودی ہے؟ بالکل جاہل ہو، دوسروں کے جذبوں کا مذاق اڑاتی ہو۔ جاری رہو، میں تمہیں شاعر ملتا نہ تو پوچھتی کتنی تعریفوں کے پل باندھے۔ وہ اماں کی آواز سن کر باہر نکل گئی اور نازش بیٹھی رہ گئی۔ تمہیں شاعر ملتا نہ تو پھر پوچھتی۔ اس کی آواز ابھی تک کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ وہیں آنکھیں مون کر لیٹ گئی، کمبل میں چہرہ چھپا لیا۔ اچھی لڑکی، تمہیں کیا پتا؟ تمہیں جو میں سمجھاتی ہوں نا، تو مجھے شاعر ہی تو ملا تھا۔ تیری طرح میں بھی شاعروں کو سچا اور کھرا عاشق سمجھتی تھی، مگر اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ شاعر تو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، سب سے زیادہ منافق ہوتے ہیں۔ ان کے دل، جذبے، خیالات، احساسات سب جھوٹے ہوتے ہیں۔ پوری بھرپور لفظی ہوتی ہیں۔ میری دعا ہے تو جس کی ساتھی بنے وہ شاعر نہ ہو، عام سا انسان ہو۔ خاص لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، عام سے لوگ دل سے قریب ہوتے ہیں، ہماری محبت میں خود بخود شاعر بن جاتے ہیں، ان کی باتیں شاعرانہ ہو جاتی ہیں۔ علی عباس شاہ بھی تو شاعر تھا، جس نے مجھے تہہ و بالا کر دیا، میرا اپنا آپ چھین لیا، اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ علی عباس شاہ کے نام پر کیا کیا نہ یاد آ گیا تھا۔ علی عباس شاہ، ایک نام، ایک کہانی، اس کی زندگی کا ایک باب جس پر اس نے آنکھیں بند کر کر یقین کیا تھا۔ لڑکیاں تو آنکھیں بند کر کر محبت کرتی ہیں، اور آنکھیں بند کر کے ہی ہوئی محبت گہری ہوتی ہے۔ اس نے بھی علی عباس شاہ سے آنکھیں بند کر کر محبت کی تھی، اور نوجوانوں کا ہر دل عزیز شاعر، ذہین اسٹوڈنٹ، ساحرانہ آنکھوں والا منفرد سا علی عباس پہلے ہی دن اس کی راہ میں آ گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے اسے دیکھا، اس کی بات سنی اور پھر اپنے راستے پر ہو لی تھی۔ یقیناً اس پر کوئی بات تھی جو وہ اس کی طرف آیا، ورنہ یونیورسٹی تو لڑکیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اڑتے اڑتے سنا تھا کہ وہ شاعر بھی ہے، مشاعروں وغیرہ میں جاتا ہے، تو اس کا دل چونکا تھا۔ نبیہ کی طرح سے اسے بھی شاعر اچھے لگتے تھے، لیکن کبھی اس نے دعاؤں میں نہیں مانگا تھا، مگر خود بخود ہی اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی میں خاموشی سے محبت نے اس کے دل کے دروازوں پر دستک دے دی، اور لڑکیاں تو ہر آہٹ پر چونکنے والی ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں علی عباس شاہ کی محبت کتنی سچی تھی، مگر وہ خود کو علی عباس شاہ کی محبت میں بھرپور ڈوبا ہوا محسوس کرتی تھی۔ دیکھو یہ نظم میں نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ پہلی دفعہ گلابی کاغذ اس نے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ میرے لیے؟ وہ حیران تھی۔ ہاں، صرف تمہارے لیے۔ علی نے جذبوں بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، اور اس نے محبوب سی ہو کر پلکوں کا کاغذ جھکا لی۔ پلکوں کا کوڑ پر جھکا لی۔ کاغذ کا لفظ بلفظ اس کے جذبوں کا امین لگ رہا تھا۔ شکریہ۔ نازش نے شرمیلی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ پاگل لڑکی، یہ میرے دل کی آواز ہے، تمہارے دل کے لیے یہ میرے جذبوں کی صدا ہے، اور جذبوں کا شکریہ اور نہیں کیا جاتا۔ علی نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر یہ کہ اگر ہم کہیں اور وہ مسکرا دیں، ہم ان کے لیے زندگی لوٹا دیں۔ اس نے جذب سے کہا، میری محنت کی قیمت تمہاری ایک مسکراہٹ کی بنہونے منت ہے۔ وہ اس کی ایک ایک ادا کو انجانے کس کس چیز سے تشبیہ دیتا۔ شاعر لوگ تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ شرمندہ ہو جاتی۔ شاعر لوگ ایسے ہی ہوں یا ویسے، مگر اپنے عشق میں یکتا اور بے مثال ہوتے ہیں۔ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر اتنے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے تو کتنے ہی عشق کیے، اور ہر محبت کو پہلے سے شدید پایا۔ بار بار محبت کی ایسی کیوں ہوا؟ کوئی شاعر ایک جگہ کیوں نہیں ٹھہرا؟ اس نے سر جھکا کر بڑی گہری بات پوچھ لی تھی۔ بات یہ ہے مس نازش رضوی، شاعر بالکل سچے ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی میں عشق وہ ایک ہی شخص سے کرتے ہیں، چاہے وہ مردہ شاعر ہو یا عورت۔ اب ہجر ہو یا وصال، یہ اس کی قسمت۔ محبت ہجر بن جائے تو پھر سب آتے جاتے موسم بن جاتے ہیں۔ زمانہ تو بس ایک وہی ہوتی ہے
پہلا عشق، پہلی محبت، وہ جو شاعر نے کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے۔ سب آتے جاتے موسم تھے، زمانہ تو تھا۔ اس نے بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں اسے سمجھایا اور وہ سر جھکا کر اپنی ہتھیلیوں سے کھیلتی رہی۔ آپ بھی تو شاعر ہیں اور زمانہ آپ کے سامنے، کیا آپ بھی؟ اس کے دل کا خدشہ زبان پر آ گیا۔ علی عباس شاہ ایک پل میں اس کی گہرائی میں اتر گیا۔ میں بالکل سچ کہوں گا نازش، تم سے پہلے اگرچہ کافی لڑکیاں میری زندگی میں آئیں، مگر ان میں وہ بات نہیں تھی جو تم میں ہے۔ میری زندگی کا زمانہ تو تم پر آ کر ٹھہر گیا۔ محبت میں نے تم سے کی اور عشق بھی تم سے کروں گا۔ میں کوئی مبالغہ رائی نہیں کر رہا۔ کبھی آزما لینا، وہ سنجیدہ تھا۔ محبتوں کو آزمایا نہیں جاتا، بے ساختہ اس نے کہا۔ ہاں، محبتوں کو آزمایا نہیں جاتا، مگر کبھی کبھی محبت آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ وہ آنکھیں موند کر کہیں دور کھو گیا تھا۔ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، اس کے لہجے میں یقین تھا، اور علی عباس شاہ نے مسکرا کر اس کے یقین کو بھرپور کیا۔ ان دنوں کی محبت کا سفر منظر عام پر آئے بغیر جاری تھا۔ وہ نظم، غزل، شعر، باقی جو بھی لکھتا، پہلے اسے دکھاتا، پھر اسے لے کر بہت پیار سے اسے دیکھتا، دھیرے سے کہتا، اور یہ تمہارے نام ہے، اور پھر وہ اپنی بھاری آواز میں دھیرے دھیرے اسے سناتا۔ تو کیا وہ ایمان نہیں لاتی؟ اس نے تو علی عباس کے ہر حرف آخری سمجھ لیا تھا، اور جب انسان آنکھیں بند کر کر سفر کرے تو بہت دور نکل جاتا ہے، اور یا تو وہ واپسی کا راستہ کھو جاتا ہے یا پھر ملتا ہی نہیں ہے۔ نازش اس کی محبت کے کتنے گہرے پاتال میں اتر چکی تھی، یہ علی عباس شاہ جانتا تھا۔ اسے نئی نثر کا پسندیدہ شاعر سمجھا جا رہا تھا۔ نازش رضوی جب اخبار رسالوں میں اس کے بارے میں پڑھتی تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ یہ اتنا پیارا، اتنے اچھے لفظوں کو زندگی دینے والا شخص، ہر دل عزیز شاعر اس کا ہے، صرف اس کا۔ اور جب یونیورسٹی کے فنکشن میں نازش رضوی نے علی عباس شاہ کی غزلیں سروں کے ساتھ گائی، علی عباس شاہ گویا ساکت رہ گیا۔ اس کی سریلی آواز اور دل نشین لہجے نے دل کو موم لیا۔ کتنا بڑا سرپرائز تھا اسے! آخر تک اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ نازش رضوی نے بھی کسی چیز میں حصہ لیا ہے، اور وہ یہ کہتے رہی کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، لیکن اب اس کی حیرت بجا تھی۔ نازش تم؟ وہ اس کے سامنے حیران کھڑا تھا۔ سالگرہ مبارک ہو! وہ مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، تھینک یو ویری مچ! اتنا زبردست گفٹ! اس کی خوشی قابل دید تھی۔ تمہارے اس خوبی کا تو آج ہی علم ہوا ہے۔ وہ ماحول سے بے خبر ہونے لگا، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں کے بعد۔ اس کا دوست شام میں قریب آ گیا۔ نازش شرمندہ سی ہو کر فوراً آگے چلی گئی۔ ان دنوں وہ سخت پریشان تھی۔ جب علی عباس شاہ امتحان دیتے ہی غائب ہو گیا اور اس قدر بے نیازی بے اختیار بتا کر نہیں جایا جا سکتا تھا، وہ ناراض ہو گئی۔ میں بھی نہیں بات کروں گی، مگر دھیرے دھیرے گزرتے وقت کے ساتھ ناراضگی غصے میں تبدیل ہو گئی، غصہ خوف میں، اور خوف وحشت میں۔ کتنے ڈھیر سارے دن، ہفتے، مہینے گزر گئے، جانے کیسے بے خبر تھا۔ اس نے خبر ہی نہیں دی۔ کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ رات سوتے ہوئے آنکھیں گیلی ہو جاتی۔ کس سے پوچھے، کس سے اس کی خبر لے؟ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہونے لگی۔ سوچوں نے ذہن کو اپنا مسکن بنا لیا۔ کس سے راز دل کہتی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ علی عباس شاہ کیسا درد بخشا ہے! رزلٹ بھی آ گیا۔ ایم اے میں اس کی فرسٹ ڈویژن آئی تھی۔ علی عباس شاہ کی سیکنڈ بہت انتظار کیا، مگر اس نے آنا تھا اور نہ آیا، اور اسے یقین آ گیا کہ وہ شخص صرف لفظوں کا کھلاڑی تھا، اس کے جذبوں سے کھیل رہا تھا۔ اس کے لفظ جھوٹے تھے، احساسات اور جذبات جھوٹ تھے۔ اس کے دل کا اعتبار جو علی عباس شاہ نے دیا تھا، شاعر دل سے کہے جاتے ہیں اور سچے جذبوں کی امین ہوتے ہیں، اٹھ گیا۔ 2 سال کم تو نہیں تھے انتظار میں، اور اس نے بھی اپنے دل کو سنبھال لیا تھا، اور اب صبر آنے لگا تھا۔ لیکن یہ چھوٹی سی لڑکی نبیہ خاور احمد! اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک جملے نے کیا کیا نہ یاد دلا دیا تھا۔ مجھے بھی تو شاعر ہی ملا تھا نبیہ، جس نے مجھ سے میرا اپنا آپ چھین لیا۔ تم بہت چھوٹی اور جذباتی سی لڑکی ہو، اور جذبوں کی زبان تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ ساری شاعری بے معنی ہے، وقت گزاری کے بہانے ہوتے ہیں بس، جو ہمیں اپنے دل کی آواز لگتے ہیں۔ تو تم شعروں سے محبت
تم شاعروں سے محبت کرو، شاعروں سے نہیں لفظ کے احساس سمجھو، شاعروں کے جذبات نہیں ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، اور مجھے تمہیں اس دکھ سے بچانا ہے جس دکھ کا میں شکار ہوئی ہوں، جس اذیت کا وہ شکار ہوئی تھی۔ اس اذیت سے نبیہ ایسی معصوم لڑکی کو بچائے گی، اس نے عزم سے سوچا اور پلکیں موند لیں۔ نبیہ کی فیملی چند ماہ پہلے ہی ان کے پڑوس میں آ کر آباد ہوئی تھی۔ یہ لوگ 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ بڑے فرحین جس کی منگنی ہو چکی تھی، اس کا منگیتر تایا زاد حسن تھا جو آج کل جاپان میں تھا۔ وہ فرحین آج کل اس کے خطوط پر گزار رہی تھی۔ ایک بھائی ارشد صاحب سے بڑے تھے، باقی 2 ارشد اور عمیر چھوٹے تھے۔ نبیہ نے اسی سال گریجویشن کیا تھا اور اس کی عادتیں ساری بچگانہ سی تھیں، بچوں کے ساتھ کھیلنا، اودھم مچانا، شور شرابہ، گلی کے کونے والے گھر سے امرود توڑنا، ٹین ایج لڑکیوں کے سارے مطابق خواب دیکھنا۔ نازش اور نبیہ کی عمر میں خاصا فرق تھا، لیکن پھر بھی ان کی دوستی ہو گئی تھی، اور دوستی کے لیے عمر کا فرق معنی نہیں رکھتا، بلکہ جس سے ذہن مل جائے وہ دوست بن جاتا ہے۔ پھر نازش کو نبیہ کچھ عجیب سی بھی لگی۔ لڑکیوں کے منہ سے شہزادوں کے نام تو سنے تھے، چاہے وہ کیسی بھی ہوں، مگر دولت مند ہوں، بڑی سی لشکاریں مارتی ہوئی گاڑی، ہینڈسم۔ مگر نبیہ کے خواب الگ تھے، وہ شاعر کے خواب دیکھتی تھی، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ نازش شاعر کے کتنے دکھ ہوتے ہیں۔ آج اس کا لہجہ اداس سا تھا اور نازش اس سے دیکھتے رہ گئی تھی۔ شاعر اور دکھی ناممکن، یہ تو دکھ دیتے ہیں، لگتا نہیں کیوں کسی شاعر سے پالا پڑ گیا ہے۔ کپڑے تہہ کرتے ہوئے اس نے دیکھا، ہائے نازش، میری زندگی کا خوش نصیب ترین دن ہوگا جب میری زندگی میں شاعر آئے گا۔ اس کے لہجے میں جذب تھا۔ بالکل پاگل ہو گئی ہو تم، شاید اس کا لہجہ اداس ہو گیا۔ تجھے کیسے پتہ چلا کہ شاعر لوگ دکھی ہوتے ہیں؟ اس نظم سے اندازہ ہو رہا ہے۔ نظم سے نازش کا دل چاہا اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ آپ کے نذرانے کرنے بھی آتے ہیں؟ مگر وہ سن کب رہی تھی، آنکھیں موند لی، اس کی ہونٹ لفظ عورا کر رہے تھے۔ جب سینے اندر سانس کے دریا ڈالتے ہیں، جب موسم سرد ہواؤں میں چپ سی گھلتی ہے، جب آنسو پلکیں رولتے ہیں، جب سب آوازیں بستر پر سو جاتی ہیں، تب آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے ہیں، دکھ بولتے ہیں۔ اس میں شاعر کہاں سے دکھی ہے؟ وہ اسے حال میں کھینچ لائی۔ تم کیا جانو، شاعر دکھی ہے تو اتنی گہری نظم کہیں سے کاش تم سمجھو۔ شاید میں شاعر کی سچائی کے لیے تمہیں کبھی قائل نہ کر سکوں۔ فضول ہے تمہاری کوشش، مجھے کبھی یقین نہیں آ سکتا۔ وہ سنو، حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ، یہ شاعر وغیرہ سب فضول ہے۔ سچ کی کڑواہٹ بڑی شدید ہوتی ہے، نازش نے اسے سمجھایا۔ مجھے کون سا شاعر مل گیا ہے، خواہش ہی تو کر رہی ہوں۔ اس کے سمجھ میں خاک نہ آیا۔ فضول ہے ایسی خواہش کرنا۔ نازش تنبیہ کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ نازش بڑے مزے سے اپنے گھر کی چھت سے نبیہ کے گھر میں دیکھ رہی تھی۔ نبیہ محلے کے بچوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، شور مچا رہی تھی، اوپر تک آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ لاؤبالی سی لڑکی کسی چیز کی تمنا کر رہی تھی۔ فرحین جامن کے درخت تلے بیٹھی خط لکھ رہی تھی۔ آنٹی کچن میں تھی۔ شاید چھوٹی سی فیملی مکمل تھی۔ آ جاؤ، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ نبیہ نے اسے دیکھ لیا تھا، اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ کھیلو کودو، یہ کھیلنے کے دن ہیں، اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ معاف رکھو مجھے دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا ہے۔ ابھی امرود کی چاٹ کھائیں گے؟ اس نے لالچ دیا۔ میرے لیے ادھر لے آنا۔ نبیہ بڑی نازش تجھ سے کتنی دفعہ کہا ہے احترام کیا کر۔ کچن سے آنٹی نکل آئی۔ امی جب اسے اعتراض نہیں ہے تو پھر لاڈ سے انہیں دیکھا اور سر اٹھایا۔ کیوں نازش، تمہیں اعتراض ہے تو میں ابھی تمہیں باجی کہہ کر احترام شروع کر دیتی ہوں۔ جواب میں اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھو، امی اسے ہی اعتراض نہیں ہے تو پھر وہ اپنے منہ سے تھوڑی ہی بولے گی۔
تہذیب ہی کی جاتی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ امی پتہ نہیں یہ ارشد بھائی کو بھائی جان کیسے کہہ لیتی ہیں، اس کا بس چلے تو ارشد کہے۔ فرحین نے سر اٹھایا۔ مجھے تو آپی کہہ ہی نہیں سکتی، اسے لفظ آپی اچھا لگتا تھا۔ بھائی یا دوستی کر لو یا تعظیم و احترام نہیں چلتا کیوں نازش؟ بالکل آنٹی، یہ تو میری دوست ہے، مجھے اس کی بے تکلفی اچھی لگتی ہے۔ تم اسے اور سر چڑھاؤ، اسے آگے ہی سر چڑھتی جا رہی ہے۔ امی کو غصہ تھا۔ نبیہ بہت کم دوسروں کا احترام کرتی تھی، بڑے دھڑلے سے سب کے نام لیتی تھی جیسے سب کی اماں ہو۔ آج کل فریہ کی شادی کی تیاریاں تھیں، حسن بھائی آنے والے تھے۔ فریہ اور نازش کپڑوں پر ڈسکس کر رہی تھی کہ نبیہ بھاگتی ہوئی آئی۔ خدا کے واسطے نبیہ کبھی تو دھمال ڈالے بغیر آیا کرو۔ اسے دیکھ کر فریہ دوبارہ میگزین پر جھک گئی۔ جب دبے پاؤں آتی ہوں تو یہ محترمہ کہتی ہیں نبیہ آنے کا پتہ تو دے دیا کرو۔ جاؤ تو کہاں جاؤں، دھم سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ نازش مسکرا دی۔ اچھا بولو کس کام سے آئی تھی؟ یہ دیکھیں کتنی اچھی غزل ہے، اور یہ شاعر تو مجھے بہت پسند ہے۔ اس نے میگزین کھول کر سامنے کیا۔ دیکھو نبیہ، بوریت مت پھیلاؤ، زہر لگتی ہے مجھے یہ شاعری وائری۔ فریہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایسے کسی کے جذبوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ شاعر سچے عاشق ہوتے ہیں، اور یہ لفظ تو ان کے دل کی آواز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ہمیں حسبِ حال لگتے ہیں۔ نبیہ کو برا لگ گیا۔ سمجھاؤ نازش اسے، یہ شاعری وغیرہ دل کی آوازیں نہیں ہوتی، یہ سب وقت گزاری کے بہانے ہوتے ہیں، اور سچے پکے عاشق اور اصلی شاعر تو چلے گئے جانے والوں کے ساتھ۔ فرحین کو چڑھتی تھی دل جلی شاعر سے، اور نبیہ کا شوق نہ صرف شاعری پڑھنا بلکہ ہر اچھا شعر یاد کرنا اور سب کو سنانا۔ اور ابو امی کو تو کیا سناتی، شامت فریہ کی یا راشد کی آتی اور فرحین کی تو جان جاتی تھی۔ کیسے بدذوق لوگوں کے درمیان ایک لڑکی پھنس گئی ہے۔ نبیہ نے بے چارگی سے منہ بنایا، اور نازش بے اختیار ہنس دی۔ چلو مجھے سناؤ، کیا سنانا چاہتی ہو؟ چھوڑو تم، کون سا دل سے سنو گی؟ سناؤ، دل سے تو نہیں بلکہ کانوں سے۔ سنا دل سے تو نہیں بلکہ کانوں سے جاتا ہے۔ نازش نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ تم بس۔ اسے نازش کا کہنا بھی برا لگ گیا۔ اٹھ کر چل دی۔ اچھا اپنی نظم تو سنا جاؤ۔ مگر وہ سنی انسنی کر چلی گئی۔ نازش نے اس کا لایا ہوا میگزین اٹھا کر کھولا۔ شعر و شاعری کے صفحے پر نشان لگا ہوا تھا، میرے لاسانی ولد سائیں، تیرا بخت عجیب، تیری چال عجیب، تیرا رنگ عجیب، تیری ڈھال عجیب، تیرا روپ عجیب، تیرا حسن و جمال عجیب۔ اس روز نازش ان کی طرف آئی تو صحن میں ہی ٹھٹک گئی۔ جامن کے درخت سے ٹیک لگائے نبیہ زور کے ساتھ رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب آ گئی۔ کچھ نہیں ہوا، نبیہ نے منہ پھیلا لیا اور آنسو پلکوں میں اٹک گئے۔ بولو نا کیا ہوا؟ وہ گھٹنوں کے بل قریب بیٹھ گئی اور بہت زور رو رہی تھی۔ کچھ تو بولو۔ نازش نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوا اسے۔ فریہ قریب آ گئی۔ پاگل ہوئی ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا؟ پتہ نہیں کون سا بھوت سوار ہے اس پر۔ مار کھائے گی امی سے بھی اور ابو سے بھی۔ ارشد بھائی نے تو دونوں کانوں میں سرک دینا ہے۔ فریہ غصے میں تھی۔ پھپھو کے بیٹے عابدین کا رشتہ آیا ہوا ہے، اچھا خاصا خوبصورت، سمارٹ اور انجینئر بھی ہے۔ ان صاحبہ کی مزاج ہی نہیں ملتے، خود جانے کیسے حور پری ہے، فٹ سے انکار کر دیا۔ میں کیا کروں، نہیں اچھا لگتا مجھے۔ روتے روتے سر اٹھایا۔ محبت تو ہے نہیں تمہیں کہ وہ اچھا لگے، شادی ہو گئی تو خود بخود ہی اچھا لگنے لگے گا۔ نازش گہرے سانس لے کر رہ گئی۔ وہ تو ڈر ہی گئی تھی۔ اور یہ معقول وجہ تو نہیں ہے کہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ سچ کیوں نہیں کہتی کہ اس میں سر خواب کے پر نہیں لگے ہوئے؟ فرحین سخت غصے میں تھی۔ میں کوئی پرستان میں نہیں رہ رہی کہ مجھے شہزادہ چاہیے، میری تو بس اتنی سی خواہش ہے۔
نازش کہ وہ شاعر ہو۔ جملہ چبا کر فرحین نے مکمل کیا۔ وہ پھر سے رونے لگی اور نازش ایک بار پھر سے گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ نبیہ سے ایسی ہی بچکانہ بات کی امید کی جا سکتی تھی۔ اس میں برائی کیا ہے؟ اگر برائی کوئی نہیں ہے تو اچھائی بھی کوئی نہیں ہے۔ سمجھاؤ اسے نازش کہ یہ شاعر وائر کسی کے کچھ نہیں ہوتے، اپنی ذات کے ہوتے ہیں۔ لفظوں کے جال اور آواز کے طلسم سے صرف حروف محصور کر جانتے ہیں۔ یہ کسی سے محبت نہیں کرتے، انہیں اپنی کتابوں کے لیے مواد کی ضرورت ہوتی ہے بس۔ اور چاہے کچھ کرو وہاں تو ہو چکی ہے، پڑھ چکے جتنا پڑھ لیا۔ فرحین اٹھ کر اندر چلی گئی۔ نبیہ نے آنسو آنچل سے صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ بجائے کوئی حل نکالنے کے اور جلا کر رکھ دیتی ہے۔ مجھے امی کے ساتھ مل گئی ہے۔ نبیہ تم بھی تو بالکل پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ تمہارا انکار بالکل بے کار ہے، بلکہ میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں۔ بالکل بچوں جیسی باتیں ہیں۔ شادی کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہوتی۔ یہ فیصلہ بزرگ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ان فیصلوں کے لیے نہ عقل ہوتی ہے اور نہ تجربہ۔ بولو کیسے ہمارا فیصلہ پائیدار ہو سکتا ہے؟ اور پھر تو تم بات ہی خیالی پیکر کی کر رہی ہو یا پھر کوئی شاعر۔ نظر میں آخری جملہ اس نے سمجھاتے شرارت سے کہا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے تو پھر گڑیا کیا فائدہ رونے دھونے کا؟ نازش نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ بس میں ابھی نہیں کرنا چاہتی، ہو سکتا ہے کوئی شاعر مجھے ڈھونڈتا ہوا آ جائے۔ یہ سن کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جب مجھے شاعر اچھے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے میری قسمت میں شاعری ہی ہو۔ یکدم پاگل ہو تم، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ خواہ مخواہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی پریشان مت کرو۔ فرحیہ کی شادی انجوائے کرو۔ نازش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ فرحیہ بلی کی شادی انجوائے کرنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا، بہت تیز ہے۔ امی نے اپنی طرف سے ہاں کہہ دی ہے اور اس کا لہجہ ناراض تھا۔ اچھا چلو ابھی تو اٹھو، پھر میں فرحیہ کو سمجھاؤں گی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے اٹھنا پڑا۔ نبیہ کی امی کا ارادہ فرحین کی شادی پر ہی نبیہ کی منگنی کرنے کا تھا۔ پھر خاندان کی ہی بات تھی۔ عابدین سب گھر والوں کو پسند تھا، اچھا قابل پڑھا لکھا ہنس-مکھ سا بندہ تھا۔ فرحیہ کی شادی بھی خاندان میں ہو رہی تھی کہ حسن بھائی کو فرحیہ پسند تھی اور نبیہ کو پھوپھو نے اس لیے مانگا تھا کہ وہ انہیں پسند تھی اور عابدین اپنی امی کی پسند کو ترجیح دے دی تھی۔ ان کی کوئی خاص پسند نہیں تھی، نہ ہی اس ارادے سے انہوں نے نبیہ کو دیکھا تھا۔ رہتے بھی کوئٹہ میں تھے، کبھی کبھار کا آ جانا تھا کراچی کسی خاندانی تقریب میں تو ٹھیک، ویسے ملاقات کم ہی ہوتی تھی۔ مگر عابدین کے پرپوزل کا سن کر نبیہ ہتے سے اکھڑ گئی تھی، فرحین سے ہی الجھ پڑی۔ تم اپنی فکر کرو، پرائے غم میں کیوں دبلی ہو رہی ہو؟ جو بات ہے خود امی تک پہنچا دو۔ اور آخر تمہیں انکار کس بات پر ہے؟ زندگی مجھے گزارنی ہے، جب میری پسند کی اس میں کوئی بات نہیں ہے تو پھر میں کیسے رہوں گی؟ تم پاگل ہو گئی ہو نبیہ، اتنے اچھے ہیں عابدین بھائی، اگر اب وہ شاعر نہیں ہیں غلطی سے تو تم ہی شعر پڑھ کر سنا دیا کرنا، ان کے حسن کے قصیدے پڑھنا۔ فرحین شرارت سے ہنس دی۔ یہ تو ہیں تمہاری ناقص معمولات، قصیدے مرد کے حسن کے نہیں عورت کے حسن کے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ میرے ساتھ زندگی گزارنے والے بندے میں اس خوبی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا فیصلہ گو حتمی فیصلہ تھا۔ فرحین نے اپنا سر پکڑ لیا۔ نبیہ پر بے وقوفی ختم تھی۔ سنو، اگر تم میں خوبی ہوگی نہ تو تمہارا شوہر شاعر بھی نہ ہوا تو قصیدے کیا، وہ پورا مجمع کلام تمہارے نام کر دے گا۔ اگر تم میں خوبی نہیں ہوئی تو وہ شاعر بھی ہوگا تو دوسروں کی تعریف کرے گا۔ ویسے بھی گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔ شاعر حضرات نزدیک کی چیزوں کو نہیں بلکہ دور کی چیزوں کو مہبد عدد سے دیکھتے ہیں۔ اچھی طرح سے اسے سمجھا دیا تھا فرحین نے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ لکیر کی فقیر بنی رہی، رو رو کر آنکھیں سجا لیں۔ امی یہ اس لیے رو رہی ہے کہ ان کی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ راشد دور کی کوڑی لایا، اس نے جھنجھلا کر اس پر کشن پھینکا۔ دیکھا میری بات سے کتنی خوش ہوئی ہے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔
چلو ہٹو، میری بیٹی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے اسے گلے لگا لیا۔ تم کس بات سے خوفزدہ ہو نبیہہ؟ اتنی اچھی ہے تمہاری پھپھو۔ ملیحہ آپی نے مجھے بیٹیوں کی طرح رکھا ہے، ایسی محبت تو مجھے تمہاری دادی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ گھر کی بڑی تھیں، ہر کسی کا خیال خود سے بڑھ کر رکھتی تھیں، پھر ان کی اولاد تو ان پر ہی گئی ہے، ایک سے ایک فرمانبردار۔ دیکھنا تم خوش رہو گی، عابدین بھی اچھا لڑکا ہے، اب تم فرحین کی شادی پر دیکھنا۔ امی پہلے ارشد بھائی کی کریں، نبیہہ نے دھیمی آواز میں جواز پیش کیا۔ اس کی بھی ہو جائے گی، تمہارے ابو تو چاہ رہے ہیں فرحین کے ساتھ ہو جائے، مگر لڑکی والے نہیں مان رہے۔ دیکھو ہم لوگ دوبارہ جائیں گے، لیکن تم سن لو، بلا وجہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئٹہ اتنی دور بھی نہیں ہے تمہارے لیے، ادھر ادھر دونوں طرف سے جہاز کھڑے رہیں گے، جب دل چاہے آؤ جاؤ۔ اس کا دل اس جلد بازی پر اشکبار تھا، تھوڑا انتظار کرتے تو شاید ہی آ جاتا۔ فرحین کی شادی پر اس کی منگنی تھی، سب کی خاطر اس نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ ارشد بھائی کی بھی شادی ساتھ ہی ہو رہی تھی، اس نے جوش خروش سے حصہ لینا شروع کر دیا۔ کب تک لڑ سکتی تھی؟ اس روز بازار جانے کے لیے نازش کی طرف آئی، اس نے دیکھتے ہی اسے مبارکباد دی۔ کس بات کی بھئی؟ تم نے اقرار جو کر لیا ہے۔ انکار کہ میرے پاس جواز بھی کیا تھا؟ اس کا لہجہ اداس ہو گیا۔ بے بنیاد بات کا انتظار نہیں کیا جاتا نبیہہ، انتظار بھی کسی مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عابدین تمہارے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور یہ شاعرانہ باتیں جو میں نہ تو یہ صرف قصہ کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں، اس حد سے باہر آ جائیں تو مخصوص لفظی ہوتی ہیں۔ نازش نے اسے لسان سے سمجھایا، اور ویسے تم پریشان نہ ہو، تھک کے حساب سے شاعر بھرے پڑے ہیں، ایسے کچھ جراثیم عابدین کے اندر بھی ہوں گے۔ اس نے شرارت سے چھیڑا۔ اچھا چلو اٹھو، وہ کھڑی ہو گئی۔ نبیہہ کو بھی اٹھنا پڑا، وہ سب کچھ بھول کر شادیوں کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی، اور راشد بھائی کے ولیمے پر اس کی منگنی طے پائی تھی۔ شادی تھوڑی عرصے بعد، مگر اسے ذرا برابر بھی خوشی نہیں تھی اپنی منگنی کی۔ روز بازار کے چکر، کپڑوں کی خریداری، فرحین کی دوسری چیزوں کو مکمل کرنا، وہ بڑی حد تک سنبھل گئی تھی۔ فرحین اس کو دیکھ کر ہی سوچتی تھی کہ غصہ آ گیا ہے۔ فرحین کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، عابدین کے گھر والے بھی تھے، پھپھو تو اسے پیار کرتے ہی نہیں تھک رہی تھی۔ خیریت تو ہے نبیہہ؟ کیا گھول کر پلا دیا ہے کہ ابھی سے اس کی کزن امارہ آتے جاتے چھیڑتی پھوپھی ہے میری، اور پھپھو کا بیٹا؟ وہ شرارت سے آنکھ دباتی۔ اب بکواس مت کرو زیادہ۔ وہ فوراً سے اس جگہ سے ہٹ جاتی۔ کوئی شک نہیں تھا، وہ بہت زیادہ ویل ڈریسڈ، سمارٹ، ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک تھا، اس پر اس کی خوش مزاجی نے چار چاند لگا دیے تھے۔ پھر وہ چھوٹا بیٹا ہونے کے ناطے پورا حق وصول کرتا تھا، دونوں بھابھیاں کا لاڈلا دیور تھا، بھائیوں کی جان تھا، بھتیجوں کی جان تھا۔ وہ صرف 3 بہن بھائی تھے، ایک بہن کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جسے عابدین نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ اسے جی جان سے پال رہا تھا۔ فرح کی بھی گویا اس میں جان تھی، مما مما کہتی اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ وہ اسے اچھا لگا تھا، مگر بات پھر پسند کی آ جاتی تھی۔ عابدین باقاعدہ اپنے حوالے سے نبیہہ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور وہ اسے بہت اچھی لگی، دل میں سراہا، مگر اس کے سامنے سنجیدہ رہا۔ اس کی سنجیدگی نے نبیہہ کے دل میں اور زیادہ خلا پیدا کر دیا، گویا یہ صرف گھر والوں کی مرضی سے حامی ہے، ان کی کوئی ذاتی پسند نہیں ہے، ورنہ کچھ تو آنکھوں میں عکس ہوتا۔ اب وہ تقریب میں اتنی بری تو نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے دل کو برا لگ گیا۔ ایک روگ تو تھا ہی، ایک اور روگ اس نے لگا لیا۔ ارشد بھائی کے ولیمے میں اس کے ہاتھ میں عابدین فامی کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی، مگر آنکھوں میں ستارے جگمگائے اور نہ دل میں پھول کھلے۔ عابدین اس کا محصور کن ساحر اپنے دل میں اتارتا رہا، ماما ماما۔ فرح اس کے پیچھے تھا، جی ماما کی جان۔ عابدین اس کے باہوں میں بھر لیا۔ یہ میری کون ہے؟ اتنی کیوٹ سی، گھر لے چلیں۔ ماما سے زیادہ ماما کی جان کو جلدی ہے۔
امارہ نے چھیڑا، میری جان ہے، میرے جذبات احساسات سمجھتا ہے۔ عابدین نے اپنے بھتیجے کو پیار کرتے ہوئے کہا، ماموں لے چلیں نا، وہ ضدی ہو گیا۔ نہیں بیٹا، ابھی نہیں، تھوڑی عرصے بعد۔ نہیں ماموں، تھوڑے عرصے بعد نہیں، ابھی۔ وہ مچلنے لگا، یار ابھی تو ہم خود ان کے گھر میں رہ رہے ہیں، جاتے وقت لے چلیں گے۔ عابدین نے سمجھانے کی کوشش کی، پرومس پرومس۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ وہ سنجیدہ تھی، وہ اس کی سنجیدگی کو بھی نوٹ کرتا رہا تھا۔ چند دن رہا مگر فرخ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ فہیم رخصت ہو گئی تھی، اس کی جگہ ندا بھابی آ گئی تھی۔ رونق رہتی گھر میں، ایک ایک کر سب مہمان رخصت ہو گئے تھے۔ پھپھو جاتے جاتے خاور صاحب سے کہہ گئی کہ عید کے چاند آؤں گی اپنی بیٹی کو لینے۔ آپ کی چیزیں آپ ابھی لے جائیں، اپنی بیٹی کو میں دھوم سے لے کر جاؤں گی۔ ندا بھابی کے ساتھ اچھا خاصا دل لگ گیا تھا، اکثر دنوں ایک جگہ پائی جاتی۔ جلد ہی اسے بھی نبیہہ کے پاگل پن کا علم ہو گیا تو بہت ہنسی۔ لو، اس میں بھلا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اسے برا لگ گیا۔ لڑکیاں تو آئیڈیل بنتے وقت جانے کس کس چیز کو تمنا کرتی ہیں۔ تو نے بنایا بھی تو کیا؟ بودھا ہجر اور فراق کا مارا شاعرانہ، کوئی بینک بیلنس والا نہ شخصیت۔ ساری عمر دوسروں کی تعریفیں ہی کرتا رہا، دوسروں کے غم پالتا رہے۔ اپنے قریب کے لوگ نظر نہیں آتے، کسی کام کے نہیں ہوتے یہ لوگ۔ کام کے ہوں یا نہ ہوں، بس مجھے اچھے لگتے ہیں۔ شعر کہتے ہوئے ان کا بھاری لہجہ جو کانوں میں رس گھولتا ہے، سماعتوں میں اترتا ہے، بے نام ساکین دلاتا ہے۔ میں نے تو صرف ٹی وی پر دیکھا ہے اور ریڈیو پر سنا ہے، جب روبرو سنوں گی تو جانے کیسا لگے گا۔ اس کے اندر کی معصومیت ظاہر تھی۔ ندا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شاعر کے شعر کہنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ جب وہ میرا ہوگا تو میرے لیے شعر کہے گا۔ اس کا لہجہ یقینی تھا اور ندا یکدم سے ہنس دی۔ کیا ہوا؟ بے ساختہ ہنسی اسے بری لگ گئی۔ شاعر کبھی اپنی چیزوں کی تعریف نہیں کرتا، دوسروں کی چیزیں اسے پیاری لگتی ہیں۔ ایک دم پاگل ہو، بیوقوفی کا علاوہ پورا ایوارڈ تمہیں ملنا چاہیے۔ ندا نے ہنستے ہوئے آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ ایک خوشخبری سنو۔ کیا؟ میری منگنی ہو رہی ہے، نازش نے اچانک کہا۔ سچ؟ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ 100% سچ۔ کون ہے وہ؟ کیسا ہے؟ انسان ہے وہ؟ بہت اچھا ہے؟ تمہارا آئیڈیل ہے؟ جی نہیں، آئیڈیل کبھی نہیں ملا کرتے، مکمل طور پر امی کو پسند ہے، اس نے صاف اقرار کیا۔ وہ تھا بھی ایسا ہی۔ علی عباس شاہ تو ایک روگ اسے لگا گیا تھا، دوسرا روگ اس نے نہیں لگایا تھا۔ یہ محبت سب بیکار چیزیں تھیں اس کے نزدیک۔ تجربہ ایک دفعہ کا ہی ہوتا ہے اور علی عباس کے تجربے نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ نازش کیا؟ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے تمہارے اندر کسی کا درد ہے، تم نے کسی سے محبت کی ہے اور اس خاموش محبت کی آگ میں جل رہی ہو۔ نبیہہ نے اس کے سامنے حقیقت بیان کر دی تھی اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیسے اندازہ لگایا؟ نازش نے ایک دم سے خود کو سنبھالا۔ ویسے جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تم مجھے کسی شاعر کی کوتاہی لگی تھی اور اس اداس پھول کے پاس بیٹھی تھی، خاموش گمسم، اور تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر، تم سے مل کر مجھے یہی لگا تھا تمہیں کسی سے محبت ہے، اور ایک دم سے تمہاری سیاہ آنکھیں دیکھ کر مجھے یہ شعر یاد آیا تھا۔ ایسی کالی آنکھیں دہک رہی تھیں شدت سے۔ میں تو سچ ڈرنے لگا اس خاموش محبت سے۔ اس نے بالکل درست تجربہ کیا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ نبیہہ نے جھک کر اسے دیکھا۔ جی نہیں، اب ایسی بھی اندھی نہیں چل رہی، میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے کہ میں محبت کرتی پھروں، پہلے ہی کام بہت ہیں۔ جلدی سے خود کو نارمل کیا اس چھوٹی سی لاؤبالی سی لڑکی نے۔ آگے وہ بے مایہ نہیں ہونا چاہتی تھی، جس کا تجربہ بالکل درست تھا۔ میرا قیاس اگر غلط ہوگا تو مجھے حیرت ہوگی۔ اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ اچھا، فضول باتیں مت کرو، تمہارے پاس اس لیے آئی تھی، جمعے کو میری منگنی ہے، بازار چلو، کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ وہ دوبارہ اصلی موضوع پر آ گئی۔ نبیہہ شاپنگ کے نام پر فوراً اٹھ گئی۔ اسے شاپنگ کا گریز تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے تمہاری بات کا یقین آیا۔ تھوڑا سا اس بندے کے متعلق تو بتاؤ جس نے تمہارے چہرے پر گلاب کھلا دیے تھے اور تم اپنی منگنی کی شاپنگ کرنے خود جا رہی ہو۔
निभिया ने उसे छेड़ा तो वो शर्मा गई। बहुत बदतमीज हो तुम, ऐसे कुछ नहीं है, मैं अम्मी की चीजें खरीदने जा रही हूँ। एक ही बात है अम्मी या अम्मी की बेटी, चलो जुमे को खुद ही देख लेंगे। कहते हुए वो इसके साथ बाहर आ गई। रात उसने अपने बेडरूम में टहलते हुए आखिरी मर्तबा अली अब्बास शाह को याद किया। जिन लम्हों पर निदामत हो, इनको भूल जाना चाहिए। तुम मेरी माजी की भूल थे और इस भूल को मैं भूल जाऊंगी, इसने अज़म से सोचा और आने वाले दिनों का तस्वर कर मुस्कुरा दी। बिलशुबह जवाद भाई एक बहुत अच्छे इंसान है भाई। वो आंखें खोल कर चौंकी और फिर खुद ही मुस्कुरा दी। अब वो भाई कहाँ रहेंगे जो जवाद इसके मामूजात थे, जो डॉक्टर भी थे। नबिया को भी डॉक्टर जवाद अहमद बहुत अच्छे लगे। सोबर से 2 माह बाद शादी तय हो गई थी। इतनी जल्दी नाजिश? 4-5 किस्तें तो वसूल कर लो। वो चीख उठी, किस्तें? नाजिश ने हैरानी से उसे देखा। मेरा मतलब है ईद की किस्तें भी किस्त वाले के साथ वसूल करोगी, उसका मजा ही कुछ और होगा। वो हंस दी। सुनो, आबिदीन का फोन नहीं आया? इसके अंदर जज्बात ही नहीं है तो फोन क्या करेगा? उसका लहजा ओस हो गया। बेफिक्र रहो, एक साथ ही सारे फोन करेगा, मुझे परवाह नहीं है। शाने उचकाकर लापरवाही का शानदार मुजाहिरा हुआ। नाजिश हंस दी, गोया वो अभी तक नाराज थी। सब ठीक हो जाएगा, बेवकूफ है ये तो। इस रोज वो बेडरूम साफ कर रही थी। फोन की बेल पर रिसीवर उठाया। हेलो हेलो। दूसरी तरफ आबिदीन था। उसे कुछ भी नहीं हुआ। मोमानी को बुला दो, उसने सीधा सी बात की और इसने फोन रख कर अम्मी को बुला दिया। अब उसे 100% यकीन हो गया था कि आबिदीन को भी घर वालों का फैसला मंजूर नहीं था। कैसी जिंदगी गुजारेगी? दूर दरिया की दोहरे दरिया के धारे हैं, दो किनारे, जमीन आसमान। रात की इस पहर टलते हुए सुबह छुट्टी थी और अम्मी नाश्ते की मेज पर पापा से पूछ रही थी। फिर क्या सोचा आपने? इसके कान खड़े हो गए कि कल आबिदीन का फोन आया था। बेगम आपी जो कहेंगी वही हमारा फैसला होगा। फिर वो भी ठीक ही कह रही हैं। और ये तो फिर फजल भाई की ख्वाहिश है, तारीख तय कर दी है। पापा का फैसला हतमी था और इसलिए तो वो जान भी दे सकते थे। इसने उठ जाने में बेहतरी समझी। बहू तुम्हारी क्या मर्जी है? वो निदा से मुखातिब थी। मेरा ख्याल है अम्मी पापा ठीक कह रहे हैं। बड़ी बहू की सारी खुसूसियात निदा में मौजूद थी। और राशिद तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है अम्मी इनकार का कोई जवाब ही नहीं बनता। फिर नबिया कौन सा पढ़ रही है? फूफा जान बीमार रहे, फूफो कहाँ कहाँ देखें। अरशद भाई का जवाब भी इस बात में था। तो बस ठीक है बेगम, फिर अब आपी का फोन आएगा तो कोई सी तारीख दीजिएगा। इन्होंने अखबार आगे ले लिया और वो खाली जहन लिए स्टेक के पास सीढ़ी के पास खड़ी रही। इतनी जल्दी? मुबारक हो। करीब ही सरगोशी पर चौंकी निदा भाभी खड़ी थी। तुम भी चली पिया परदेस, शायर बनाने या शायर बनने? भाभी उसे छेड़ रही थी और वो खामोशी से सर झुकाए बर्तन धोती रही। नाजिश ने सुना तो बहुत खुश हुई, ढेर सारी मुबारकबाद दी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती अभी। क्यों? बस ऐसे ही। इसे खुद इल्म नहीं था कि इसके एहसासात क्या कहना चाह रहे थे। नबिया बेबुनियाद बात के पीछे भागना हमाकत है। नाजिश समझा कर वही शायर वाली बात पर उसे ये बात नहीं है। फिर शायद वो मुझे पसंद नहीं करते, नबिया ने रोहानसी होकर कहा। और नाजिश का दिल चाहा कि इसको अच्छी तरह से पीट डाले। कोई न कोई फिक्र लगा कर रोग लगा लो खुद को। इसलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उल्टी सीधी किताबों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। कोई जरूरत नहीं है ऐसी वैसी किताबें पढ़ने की। इसको अच्छी तरह से डांट दिया और वो नाजिश को देख कर रह गई। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि वो तुम्हें चाहता नहीं है या इसकी पसंद नहीं है? आजकल की औलाद पहले खुद पसंद करती है फिर वालिदैन को आगे करती है। ऐसी बात नहीं है। हमारी शादी तो खालिसन घर वालों की पसंद से हो रही है। फरिया की शादी भी इसने मुझसे बात नहीं की तो तूने
اندازہ لگا لیا کہ اس کی پسند نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے ساری باتیں کل پر اٹھا کر رکھی ہوں۔ نازش دور کی کوڑی لائی۔ نبیہ کو ایک بار پھر خاموش ہونا پڑا۔ اب تم الٹی سیدھی باتوں کو چھوڑو اور شادی کی تیاری کرو۔ اس کے بعد تم میری شادی کی تیاریاں کرنا۔ نازش نے شرارت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ نبیہ سیدھی ہوگی۔ مطلب یہ کہ ڈاکٹر جواد احمد کا کلینک میرے بغیر نہیں چل سکتا۔ وہ دیکھتی رہی۔ ان کا دل ہی نہیں لگا رہا میرے بغیر۔ فون پر فون آ رہے ہیں مومانی جان کے اور جواد بھائی کے۔ وہ تو رات کو فون نہ کریں تو سو ہی نہیں سکتے۔ تجھے شاعر کیوں پسند ہے؟ نازش ایک دم سے سنجیدہ ہوگی۔ کیوں کا کیا سوال! اچھے لگتے ہیں، اتنے اچھے شاعری کرتے ہیں، بالکل حسب حال لگتے ہیں۔ وہ کمرہ درست کرنے لگی۔ اچھی چیزوں کا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ کیا دور سے اچھی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں؟ نازش کو بہت کچھ یاد آنے لگا۔ میرے پاس آ جاتی تو زیادہ اچھا تھا۔ اب نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ تمہارے خاندان میں کوئی شاعر نہیں گزر بھی جاتا تو کیا ہوتا؟ میرے لیے تو نہیں ہوتا۔ میں بزرگ شاعر کی بات نہیں کر رہی۔ شاعر کا بیٹا بھی تو شاعر ہوتا ہے، وہ تیرے کام آ جاتا۔ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا ہمارے خاندان میں اور نہ کوئی اتنا باذوق ہے۔ خاندان میں صرف میرا ہی ذوق اچھا ہے۔ ایک سے ایک اعلیٰ شعر یاد ہے۔ کوئی اس قابل تو ہے ہی نہیں مجھ سے بیت بازی کر سکے اپنے خود ہی میاں مٹھو۔ جی نہیں، آزمائش شرط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عابدین بھائی کا ذوق اچھا ہو۔ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ دو چار کرو لو بس۔ چلو تم دو اور چار مصرعوں کی رباعی کہلوا لینا کہ وہ یکدم سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ صرف 10 منٹ کہہ کر آئی تھی، اب دیکھو گھڑی 5 بجا رہی ہے۔ مار گئے۔ شادی کی تیاریوں کے لیے فرحیٰ بھی آ گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی امی ابو کو اتنی جلدی کی؟ ابھی تو تمہاری ارشد بھائی کی ہوئی تھی۔ دھیمی آواز میں فرحیٰ سے گلہ کیا۔ ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اتنی جلدی شادی کو، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ پھر پھوپھو کی بھی تو مجبوری ہے۔ تم سناؤ، شاعر وائری کے چکر سے نکلی یا نہیں؟ عابدین بھائی کو بھی دھڑا دھڑ شعر سنانے کا ارادہ ہے یا میرا شوق ہے؟ چولہے پر چڑھی ہنڈیا یا نہیں جو اتار لو تو ٹھنڈی ہو جائے؟ اس کے شوق کا فرحیٰ اسی طرح سے مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں تو ایک عام سی بات کر رہی ہوں۔ وہ سر جھکائے دوپٹے پر گھونٹا لگاتی رہی، جلتی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ اس کے احساسات گویا منجمد ہو گئے تھے۔ یہ احساس ظاہر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ عابدین اسے ناپسند کرتا ہے۔ اپنے شوق، اپنے آئیڈیوں کو اس نے پسِ پشت ڈال دیا تھا، لیکن اس صورتحال کا سامنا کیسے کرے گی؟ ذرا ابھی تو انسیت نہیں ہوئی تھی اسے۔ 8 ماہ کی منگنی میں عابدین نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ فون کرتا مگر امی سے بات کرتا۔ اپنی مہندی والے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کتنی بار اس نے خود کو سمجھایا مگر ہر بار مایوس ہوئی۔ دل کو پختہ یقین ہو گیا۔ پہلے دن ہی عابدین بھائی کا دماغ مت خراب کر لینا۔ نازش اس کے قریب بیٹھ گئی اور وہ صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ رخصت ہو کر کوئٹہ کے قصاروں میں آ گئی۔ سارے راستے پھوپھو سہارا دیتی رہی۔ مجال ہے جو اس شخص نے پانی بھی پوچھا ہو۔ فروخ کے ساتھ کھیلتا رہا، باتیں کرتا رہا۔ پھوپھو کا گھر اسے ہمیشہ سے پسند تھا، لیکن تو اس وجہ سے ہی کہ ٹھنڈی یخ موسم اس کی کمزوریاں تھیں۔ کراچی میں تو سردی پڑتی نہیں تھی۔ پھوپھو کا گھر بھی بہت خوبصورت تھا۔ کونا کونا پھوپھو کے اعلیٰ ذوق کا بھرپور گواہ تھا۔ ہر طرح کا گلاب ان کے لون میں موجود تھا اور جب شدت سے برفباری ہوتی تو ہر جگہ سبزی کی جگہ سفید قالین بچھ جاتا تھا۔ وہ بہت پہلے آئی تھی اور اس موسم کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اسے کیا خبر کہ یہ گھر اس کی قسمت میں رقم ہو چکا ہے۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس گھر کے متعلق وہ جتنی بار بھی آئی عابدین ہمیشہ ہاسٹل میں ہوتا۔ کبھی اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے متعلق سوچتے یا
خواب دیکھتی، لیکن اب اس نے اپنی سادگی سے سجے بیڈ روم کو دیکھا۔ کوئی خوبصورتی یا تاثر ہو یا نہ ہو، دیکھنا بھی اسے ہی ہے اور سوچنا بھی اسی ہی ہے۔ کیا مردوں کی قسمت بھی ایسی ہی ہے؟ عابدین تو اس سے بات کر سکتا تھا، اپنے گھر والوں کو اپنی مرضی بتا سکتا تھا۔ پھپھو یا پھپھا جان اتنے سخت تو نہ تھے، اپنے لاڈلے بیٹے کے ارمان پورے نہ کرتے۔ دھیرے سے فرخ کے اوپر کمبل ٹھیک کر کر اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ آج 3 دن ہو گئے تھے، پہلے دن کا فرض نبھا کر اس سے بات تک نہ کی تھی۔ فرخ اس کے گرد رہتا، بھابیاں اس سے باتیں کرتی رہتی، پھپھو اس کا خیال رکھتی، اپنے سامنے کراچی بات کرواتی، مگر عابدین کو گویا اس کی ذات سے دلچسپی نہیں تھی۔ سب کے سامنے ہنستا بولتا، مگر اس کے سامنے آ کر وہ خاموش رہتا۔ اس سے کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی جملہ، کوئی فقرہ ہی نہیں تھا۔ کیسے جھجک مارنی تھی کہ وہ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، حالانکہ وہ بہت خوش مزاج اور ہنس مکھ تھا۔ گھر آتے ہی در بادام اس کے کہکہوں سے گونج اٹھتا تھا۔ اس موڑ کا تو اس نے پہلے سوچا تھا، مگر اس موڑ پر آ کر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دونوں بھابیاں واپس چلی گئیں، گھر میں گنے چنے افراد رہ گئے۔ فرخ شور مچائے رکھتا، شام ہوتی تو لون میں اس کے ساتھ کھیلتا، دن بھر بھی مصروف رکھتا۔ فرخ کی وجہ سے اس کا دل بھی لگ گیا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا وہ کتابیں پڑھنا بھی بھول گئی تھی، ذہنی ٹینشن ہی اس قدر تھی۔ شکایت ہے تو بیان کریں، اکڑ کس بات کی ہے؟ اسے غصہ آنے لگتا۔ اس روز چھٹی تھی، شروع سردیوں کے دن تھے۔ وہ فرخ کے ساتھ ناشتہ کر کر لون میں آئی تو وہ ٹھٹک گئی۔ لون میں ہلکی ہلکی دھوپ میں سیاہ گرم شال کندھوں پر ڈالے عابدین بیٹھا تھا۔ کاش یہ شخص شاعر ہوتا تو اس کی کجا ادائی کو بھی ہنس کر سہتی۔ ماموں میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، میں ان کو کیا بولوں؟ فرخ کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ چونک گئی۔ بیٹا اس میں کنفیوز ہونے کی کیا بات ہے، آپ انہیں مامی کہہ دیں۔ نبیہہ ذرا فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ مامی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی چادر سے کھیلنے لگا۔ پھر آپ کو کیا اچھا لگتا ہے بیٹا؟ عابدین نے اسے پیار کیا، میری امی کہنے کو جی چاہتا ہے۔ عابدین نے اسے بے ساختہ گلے لگا لیا، آنکھیں بھرنے لگیں۔ اس کی محرومی نے اسے کیا کہلوا دیا تھا۔ بالکل بیٹا بالکل، آپ ممی کہہ لیا کریں۔ اسے ڈھیر سارا پیار کر کر اجازت دی۔ بالکل بیٹا اجازت ہے۔ نبیہہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تھینک یو ممی، اب میں آذر سے کہوں گا کہ میری بھی ممی آ گئی ہیں۔ وہ خوش ہو گیا تھا، عابدین بیٹھا رہ گیا۔ چلیں ممی کھیلتے ہیں۔ وہ گیند لے کر اٹھ کھڑا ہوا، نبیہہ کو بھی اٹھنا پڑا اور عابدین دونوں کو دیکھتا رہا۔ وہ ہلکی ہلکی دھوپ میں پنک کپڑوں پر گلابی گرم شال اوڑھے نبیہہ کو دیکھتا رہا، جو مگن ہو کر فرخ کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ دل میں تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی۔ شادی کے لیے جب امی نے نبیہہ کا نام لیا تو اسے کسی قسم کا اعتراض کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ ایک پیاری سی صاف ستھرا خیالات کی مکمل لڑکی ہی لگتی تھی اور ان باتوں کی اس کی زندگی میں اہمیت تھی کہ حالانکہ وہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا، وقت تھا اس کے پاس۔ مگر یوں ہی تعلیم مکمل کی، ابو نے اپنے ساتھ آفس میں بٹھا لیا اور جب نبیہہ کا نام اس کی زندگی میں شامل ہوا تو سارے خواب حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ منگنی کے بعد بھی اس نے نبیہہ سے کسی قسم کے ڈائیلاگ نہیں بولے تھے۔ یہی سوچ لیا تھا کہ کٹھے دل کے ارمان نکالے گا اور پھر اس کا رد عمل بھی دیکھے گا۔ لیکن اس نے گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی کہ سردیوں کی اس ہلکی دھوپ میں آنکھیں موند لی۔ یہ رشتہ غلط جڑ گیا تھا اور اس کے نام پر ذرا بھی مسکرائی نہیں تھی، کبھی اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کی تھی۔ اس کے انداز میں ایک گریز تھا اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ نبیہہ کسی اور میں دلچسپی رکھتی ہے اور اپنے تمام تر محبت آمیز جذبوں کے باوجود اسے ترس آ گیا۔ یہ غلط ہوا ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شادی کو صرف 1 ماہ ہوا تھا اور وہ کسی غیر اخلاقی حرکت کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ خاموشی بھی اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ یا تو فرخ کے ساتھ مصروف رہتی یا امی کے ساتھ۔ اس کے لیے لفظ ہی نہیں تھے اور بولنا تو دور، کنارہ نظر اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں تھا۔ جب کہ وہ ہنستی، شور شرابہ کرنے والی لڑکی تھی۔ سردیوں کی دھوپ میں بیٹھا وہ اس کے متعلق سوچتا
رہا جو فاروق کو اندر لے جا رہی تھی، اور دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس سامنے والی کرسی پر بیٹھ جائے اور اپنی بے ساختہ ہنسی کے ساتھ ڈھیروں ساری باتیں کرے، لیکن اس نے رخ پھیر لیا۔ ساری ٹھنڈک اس کے اندر اترنے لگی۔ یہ ناممکن تھا۔ عابدین نبیہ کو اسلام آباد لے جاؤ، گھوم پھر لینا، اور رمیز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے بھی دیکھ آنا۔ امی نے ڈائننگ ٹیبل پر اس سے کہا۔ امی آج کل تو آفس میں کام ہے، ابھی تو شاید یہ ناممکن ہے۔ اب بیٹا ایسے بھی کام نہیں ہے کہ تم جانا نہ چاہو تو جا بھی سکتے ہو۔ ابو نے اخبار پڑھتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں ابو، سردیوں کے بعد سوچیں گے، کیونکہ نبیہ سیدھا اس سے پوچھو، اور وہ چونک گئی۔ ہاں ابھی تو سردیاں بھی بہت سخت ہیں۔ جواز موصل تھا۔ جیسے تمہاری مرضی، چلو کم سے کم کوئٹہ ہی دکھاؤ دو، نبیہ کو کیا سوچے گی۔ پھوپھو نے پیار سے دیکھا۔ دعوتوں کے علاوہ تم کہیں لے کر ہی نہیں گئے؟ 10 دفعہ دیکھا ہوا ہے، ان کا کیا کریں گی؟ 11ویں دفعہ دیکھ کر، اور پھوپھو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نازش کا خط آیا تھا۔ ڈھیر ساری باتوں کے بعد اس نے لکھا تھا، اور سناؤ تمہاری شاعری اور شاعر کا عشق کہاں تک پہنچا؟ جہاں تک میرا خیال ہے اب تمہارے سر سے شاعری کا بھوت اتر چکا ہوگا۔ شادی کے بعد تو بندہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے پچھلے شوق یاد ہی نہیں رہتے، سوائے جذبے عشق کے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ عابدین بھائی جیسے بندے کے ساتھ رہ کر انسان اپنے سارے دکھ اور محرومیاں بھول جائے، اس قدر ہنس مکھ ہیں وہ، قسمت والوں کو ایسے شاہکار چیزیں ملا کرتی ہیں۔ اب تو انہوں نے تمہاری محبت میں شاعری بھی شروع کر دی ہو گئی۔ مجھے بتانا کیسے شاعری کرتے ہیں؟ اپنی بے وقوفی پر ہنستی ہو گئی ہے نا؟ ہاں بس ایسے ہی ہنستی رہنا، میری شادی میں ضرور آنا۔ آج کل میں اپنی شادی کی تیاریاں خود ہی انجام دے رہی ہوں، تم اور فرحین تو اپنے شوہروں کو پیاری ہو گئی ہو، کہاں میری شاپنگ مکمل کروا سکوں گی؟ اچھا خدا حافظ۔ میں شادی پر عمیر بھائی کے مجموعہ کلام کے ساتھ تمہاری منتظر رہوں گی، تمہاری دوست نازش۔ نبیہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ جس شخص نے مجھے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا ہو وہ کیسے میری زندگی کے رنگ جانے گا؟ اسے تو اپنی محبت نہیں بھولتی۔ ظلم ہم دونوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اور تیزی سے اندر آتا عابدین اسے یوں بیٹھا دیکھ کر باہر ہی رک گیا۔ بڑے اطمینان سے وہ خط دوبارہ پڑھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایسی مسکراہٹ کبھی مجھے دیکھ کر تمہارے چہرے پر نہیں بکھری جیسے اس خط کو دیکھ کر ابھری ہے۔ تو میرا قیاس ہے تمہاری زندگی میں، تمہاری سوچوں میں، خیالوں خوابوں میں کوئی در بھی ہے، مگر ادھر بھی ہے۔ مگر اچھی لڑکی مجھے بتاؤ میں اس دکھ کو دور کیسے کروں؟ عابدین الٹے قدمیں لوٹ گیا، اور شک و تقویت بھی پہنچ گئی۔ جب میز پر رکھا خط اٹھا کر اس نے غیر اخلاقی طور پر پڑھ لیا تو وہ حضرات شاعر تھے۔ ذوق تو اچھا ہے نا نازش بی بی، آپ نے ایک راز کھول دیا، آپ سے ہی رابطہ ہوگا اب۔ خط ویسے ہی میز پر رکھ دیا۔ عابدین کو حیرت اس بات پر تھی کہ اس کے دل میں حسد و جلن جیسے جذبات نہیں ابھرے، اور نہ ہی اس کی انا کا مسئلہ بنا۔ پسند کرنے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے، وہ کچھ کرے گا۔ صبح سے ہی باہر دھند چھائی ہوئی تھی، اور برف باری نے موسم کی جوبن کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ روئی کے گالوں کی طرح برف گر رہی تھی۔ سیڑھیوں پر بیٹھی دیکھتی ہی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس برف باری کا لطف اٹھانے کے لیے باہر جائے، گھومتی رہے اور برف سمیٹتی رہے، لیکن جو اندر بیڈ روم میں سو رہا تھا، کتنا بدذوق بندہ ہے، کوئی اور ہوتا تو نہ صرف یہاں آ کر بیٹھتا بلکہ اسے لے کر باہر بھی نکل جاتا۔ ایسی سوچوں میں گم تھی کہ دوسرے لمحے چونک گئی۔ پشت پر عابدین کب سے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ نبیہ احمد وہ اس کے روبرو تھا۔ ایک بار پھر چونک گئی ان لفظوں پر۔ وہ مس عابدین بن کر بھی نبیہ احمد تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ سچ کہا ہے کسی نے، تعلق تو دل سے دل کا ہوتا ہے۔ جب دل سے دل کا واسطہ ہی نہ ہو تو ظاہر ہے تعلق کتنے بھی پاور فل ہوں، اسے دل نہیں قبول کرتا۔ آپ پر کون سا ظلم ہوا ہے جو آپ اتنی سخت برف باری میں یہاں بیٹھی ہیں؟ اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اسے غصہ آنے لگا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ اس کے برابر بیٹھ گیا۔ میری مرضی، میں جہاں بھی بیٹھوں۔ تھوڑا
खिसक गई। मर जाओगी, बहुत ठंड है। चलो अच्छा है, आपकी जान छूट जाएगी। जान छुड़वाने की बात है तो मैं ही जान दे देता हूँ। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। ये सुनकर नबिया का दिल दहल कर रह गया। बर्फबारी में शिद्दत आ गई थी। चलो उठो, आबिदीन ने हाथ पकड़कर उठाया। उसने झटके से छुड़वाया। मुझे ये मौसम अच्छा लगता है, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करें। नबिया बेटा, अंदर से फूफो की आवाज़ आई। जी फूफो, इसे उठना पड़ा। बेटा, ठंड बहुत हो रही है, अच्छे से चाय पिलाओ। जी अच्छा, कहकर अंदर जाने के लिए उठी। मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी। वो रुक के बगैर अंदर चली गई। काश नबिया, हमारे दरमियान इतना फासला नहीं होता। जैसे तुम मेरी पसंद हो वैसे ही तुम्हारी भी पसंद होता। वो वहीं बैठा उसे सोचता रहा। नबिया के पास नाजिश की शादी का कार्ड आ गया। तैयारी तो उसे करनी ही नहीं थी। सब कपड़े वैसे ही रखे हुए थे। कराची में कोयटा जैसी सर्दी नहीं थी। यहाँ तो ना चाहते हुए भी गर्म कपड़ों से खुद को लोन लादना पड़ता था। फर्रुख साथ था, अब वो इसके बगैर रहता नहीं था। वो जहाज़ पर अकेली जा सकती थी, मगर आबिदीन छोड़ने जा रहा था। शायद वो नाजिश से मिलना का ख्वाह था। इससे मिलकर नबिया के मुतालिक बात कर मसले का हल निकालना चाहता था। आखिर ऐसा कब तक होता? कोयटा अब हवा बर्फबारी ने तुझ पर कोई असर नहीं किया। नाजिश उसे देखते ही गले लगा गई। हम अब हवा पर असरअंदाज होने वाले लोग हैं। नबिया ने खुश मिजाजी से जवाब दिया। आप सुनाएं आबिदीन भाई, कैसे हैं? आपकी दुआ है। कितने मजमूए कलाम मरतब करवा लिए। नाजिश शरारत से इसकी तरफ झुकी। मायों के जोड़े में भी वो चहक रही थी। एक भी नहीं, इन तिलों में तेल नहीं है। आबिदीन ने अखबार उठा लिया। बकवास न करे तो तू ही नाशुक्री औरत, न जाने क्या कुछ करवा लेते हैं और तू अपने शौहर को शायर न बना सकी। बात सरगोशियों में हो रही थी और आबिदीन के कान इधर ही लगे हुए थे। जब शौहर पहले ही किसी के इश्क में दीवाना हो तो फिर उसे कुछ नहीं बनाया जा सकता। नबिया का लहजा धीमा था। आबिदीन चौंक गया। नाजिश सीधा होकर बैठ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ चाय पानी पिलाओ, ऐसे ही चलता करोगी? इसे आबिदीन की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो आई एम सो सॉरी आबिदीन भाई, दरअसल इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है ना, तो बस वो शर्मिंदा होगी। नगीन साथ ही इसने किसी को आवाज़ दी। ऐसी कोई बात नहीं है, अपना ही घर है। आबिदीन ने रोक लिया, मगर नाजिश ने सुने बगैर चाय का ऑर्डर दे दिया। अरे मैं तुम्हारा गिफ्ट तो घर भूल आई। कोई ज़रूरत नहीं है गिफ्ट की, बैठी रहो। नाजिश ने हाथ पकड़ लिया। नहीं नबीन, आप अभी लेकर आएं, ऐसा न हो कि कहीं नाजिश समझे शरारत से जुमला अधूरा छोड़ दिया। इसकी ख्वाहिश थी कि नबिया इस वक्त गिफ्ट लेने चली जाए और वो नाजिश से बात करे। बाद में वो किस तरह इससे बात कर सकता था? जाओ नबिया, जल्दी से लेकर आओ। हमने भी तो देखना है तुमने क्या खरीदा है हमारे लिए। वो भी शरारती गोया हुए अभी लाई। नाजिश की बात सुनकर हंसते हुए नबिया बाहर निकल गई। मुझे आपसे एक बात करनी है। आबिदीन यकदम से संजीदा हो गया। मुझसे खैरियत? नाजिश हैरान रह गई। हाँ आपसे। इसने दरवाजे की सिमत देखा। नाजिश को भी संजीदगी का एहसास हुआ। ऐसी कौन सी बात है? आप इसकी दोस्त हैं और दोस्त को बेहतरीन तौर पर जानता है। जिस दिन से शादी हुई है, आप यकीन करें इस दिन से वो अपसेट है। एक रात भी ढंग से नहीं सोई, हर वक्त सोचों में गुम रहती है। आप यकीन करें हमारे दरमियान किस किस्म की कोई बात नहीं हुई। वो सर झुकाए कह रहा था और होठों पर उंगलियां रखे वो हैरानगी से सुन रही थी। उसे नबिया से इस दर्जे बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी, जबकि वो मुझे बहुत अजीज है। इस रिश्ते में अम्मी की पसंद के साथ साथ मेरी पसंद का भी दखल है। मुझे इसकी खुशी मंजूर है। जो वो कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो कहीं और दिलचस्पी रखती थी। उसे आबिदीन पर बेतहाशा तरस आया। जी चाहा अभी इसका पागलपन बताए। इतनी ही नबिया पर शदीद गुस्सा आया। नहीं दरअसल आबिदीन भाई, वो तभी पर्दा उठाकर नबिया अंदर आ गई। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। छोटा सा पैकेट। क्या हुआ? पैकेट इसकी तरफ बढ़ा दिया। पैक किया और इसकी तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू। शरारत से थाम लिया। आबिदीन पहलू बदल कर रह गया।
آتے ہوئے موقع پا کر دھیرے سے نازش نے کہا میں آپ کو فون کروں گی۔ وہ صرف سر جھکا کر رہ گیا۔ امی ابو اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ فرحیہ بھی آ گئی تھی۔ رات کو یہ سب مل کر نازش کے گھر گانا گاتے، عابدین راشد اور راشد کے ساتھ کیوم لے کر بیٹھ جاتے۔ موقع پاتے ہی نازش نے ربیہ کو پکڑ لیا۔ ایک شخص اگر خوش قسمتی سے تیری زندگی میں شامل ہو گیا تو اسے خوش نہیں رکھ سکتی کیا؟ تو ابھی تک شاعر کے خواب دیکھتی رہی ہے؟ جی نہیں، میں کوئی شاعر واعر کے خواب نہیں دیکھتی رہی۔ میرا شوق تھا، خواب تھا، آئیڈیل تھا، نہیں پورا ہوا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور جب عابدین سے میری شادی ہوئی تھی میں نے یہ خواب بھی دیکھنا چھوڑ دیے تھے۔ اور رہا خوش رہنے کا سوال تو میں ہر حال میں خوش رہتی ہوں۔ وہ بندہ ہی میرے ساتھ خوش نہیں رہنا چاہتا، ہر وقت جانے کہاں کھویا رہتا ہے۔ میں اس کی پسند نہیں ہوں، اسے کوئی اور پسند ہے، شاید تبھی مجھ سے پیچھا چھڑوانا چاہتا ہے۔ اور نازش کا دل چاہا سر پیٹ لے۔ کتنے احمق تھے وہ دونوں! تو نے کیسے جانا؟ ان کے پہلے دن کے رویے سے میں ان کے کمرے میں رکھا شو پیس ہی ہوں بس۔ تو نے کبھی جاننے کی کوشش کی وہ ایسا کیوں ہے جس نے مجھے اہمیت نہیں دی؟ مجھے کیا ضرورت ہے اس کو جاننے کی؟ لہجہ بے نیاز تھا۔ اور اگر عابدین بھائی نے غلط قدم اٹھا لیا تو پھر یہ پھپھو کا فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا لہجہ یقینی تھا۔ تم دونوں ہی بے وقوف ہو اور اپنی بے وقوفی کی نظر تم لوگوں نے اپنے اتنے خوبصورت دن کر دیے۔ اگر عابدین بھائی نے منع نہ کیا ہوتا تو ابھی سے بتا دیتی ہوں کہ اس کے نام کا شخص اس کے لیے کتنا محبت رکھتا ہے۔ یعنی تو ایسے ہی زندگی گزار لینا چاہتی ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اب عابدین ایسا چاہتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ربیہ نے شانے اچکا دیے۔ اس کے جانے کے بعد نازش سوچتی رہی عابدین بھائی سے ملاقات کا سوال ہی نہیں تھا۔ آج اس کی شادی تھی، پارلر جانا تھا، مصروفیات ہی مصروفیات۔ فون ملایا تو راشد نے اٹھایا۔ پلیز ذرا عابدین بھائی کو بلا دیں، ضروری کام ہے۔ نازش نے اس سے کہہ دیا۔ اچھا دیکھتا ہوں۔ وہ فون رکھ کر چلا گیا۔ ہیلو عابدین بول رہا ہوں۔ عابدین بھائی میں نازش بول رہی ہوں۔ ہاں نازش بولو کیا ہوا؟ وہ ایک دم سے اس کا جواب سننے کو بے قرار ہو گیا۔ لگتا ہے انتظار تھا فون کا۔ جی بالکل، سوچ رہا تھا میں خود ہی کر لوں، کب تک انتظار کرتا؟ آخر میری بھی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ ویسے آپ نے اس ناقص العقول لڑکی کے پاگل پن کی یہ وجہ سمجھی تھی؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی سوچتا۔ اوہ، وہ پاگل لڑکی یہ سوچ رہی ہے کہ آپ کسی اور میں دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ آپ کی شادی زبردستی ہوئی ہے پھپھو کے کہنے پر، اور یہ کہ آپ اسے رتی برابر پسند نہیں کرتے۔ نازش نے گویا انکشاف کیا۔ کیا؟ وہ یک دم چیخ پڑا۔ یہ کیسے سمجھ لیا اس نے؟ حیران ہی تو تھا وہ۔ پتہ نہیں یہ کیسے سمجھ لیا۔ درمیان میں جو غلط فہمی ہے وہ آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ ہاں، جس قسم کی بات آپ سوچ رہے ہیں اس قسم کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اس قسم کی لڑکی نہیں ہے۔ شاعری کا اسے جنون کی حد تک شوق ہے۔ شادی سے پہلے شاعر قسم کے حضرات کے لیے آئیڈیل تھے، مگر ہم لوگوں نے اس کے سر سے بھوت اتار کر آئیڈیل ملا نہیں کرتے، بلکہ ہمیں ان کو اپنے معیار کے مطابق یا تو ڈھال لینا ہوتا ہے یا پھر ڈھل جانا ہوتا ہے۔ اور اچھی بچی کی سمجھ میں یہ باتیں بہت اچھی طرح آ گئی تھیں۔ اور وہ او مائی گاڈ! عابدین نے گہرا سانس لیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ہیلو عابدین بھائی! ہاں بول رہا ہوں۔ آپ نے کیسے جانا کہ وہ؟ نازش نے پوچھنا چاہا۔ یہ بات کی بات ہے، اس وقت ربیہ آپ کے گھر ہے اور ذرا اسے بھیج دیں۔ اس کے لہجے میں پیار کی تازگی آ گئی۔ آئی ایم سو سوری عابدین بھائی، میں اپنی دوست ربیہ احمد کے ساتھ پارک جا رہی ہوں شام تک کے لیے چھٹی۔ وہ اس سے زیادہ شوق ہو گئی۔ عابدین وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل ٹھیک تو کہہ رہا تھا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس نے کیسے سوچ لیا کہ میں سوچتے سوچتے خود ہی چونک گیا۔ خبر لوں گا تمہاری۔ میں خود بھی پریشان ہوئی ہوں اور مجھے بھی پریشان کر رکھا ہے، بڑبڑا کر رہ گیا۔ شادی ہال میں بھی اس کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ جانے کہاں روپوش تھی۔ اس کے دل کا حال صرف نازش جانتی تھی، جو ربیہ کو اپنے پاس بٹھائے بیٹھی تھی۔ اس کے چکر میں کتنی دفعہ
اوپر آیا مگر ہر دفعہ مایوس ہوئی۔ آخر دفعہ وہ اوپر آیا تو راشد اس کے ساتھ تھا۔ نبیہ اسٹیج پر نازش کے ساتھ بیٹھی تھی، گرین ویلویٹ کے فل کام والے سوٹ میں، گلابی میک اپ کے ساتھ، بڑے بڑے جھمکے پہنے، مووی کی تیز لائٹنگ میں جھلمل کرتی سیدھی اس کے دل میں اتر گئی، جیسے برسوں بعد دیکھا ہو۔ عابدین بے خود ہونے لگا۔ عورتوں کے رش میں اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر کون ہو سکتا ہے، سوچ کر رہ گئی۔ عابدین کی طرف دھیان بھی نہیں گیا۔ رات گئے، نازش کی رخصتی ہوئی۔ بات سنو، نبیہ کپڑے تبدیل کرنے جا رہی تھی کہ عابدین نے روک لیا۔ جی؟ نبیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مصروف ہو؟ تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ چونک کر وہیں رک گئی۔ باتیں؟ اور اس سے حد ہو گئی، مذاق ہی کریں، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ بیٹھ کر گھڑی کو دیکھا جہاں 2 بج رہے تھے اور اس کی پلکیں نیند سے بوجھل تھیں۔ سائیڈ پر پڑا میگزین اٹھا لیا۔ عابدین بات کرنے کے لیے لفظ ڈھونڈنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کریں۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں کسی کو چاہتا ہوں؟ بغیر دوسری بات کیے بات شروع کر دی۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ مطلب یہ کہ جو تمہارا گریز ہے، لاتعلقی، ناپسندیدگی ہے، اور تمہارے دل کو جو اس بات کا یقین ہے کہ میں کسی اور کو چاہتا ہوں، تو کیوں ہے؟ تم نے مجھے کیا دیکھا ایسا؟ وہ ساری بات لمحے میں سمجھ گئی۔ جو بات اس کے دل میں ہے وہ جان گیا، مگر کیسے؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں اس کا بغور جائزہ لیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا مطلب کہہ سن کر ہی حاصل کیا جائے۔ کچھ چیزیں اخذ بھی کی جاتی ہیں، اور گریز میرا نہیں آپ کا تھا۔ لاتعلقی بھی آپ کی طرف سے تھی، میری طرف سے نہیں، اور میرا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ اس کی آواز بھرانے کو تھی، اور عابدین کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی کم عقلی پر ماتم کرے۔ اور اگر میں یہی کہوں کہ میری سوچ بھی یہی تھی کہ تم صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہو کہ آپ مرد ہیں، اور مرد ہر بات سوچنے میں آزاد ہوتا ہے، اور اسے ہر بات کا اختیار ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا، اور عابدین اسے دیکھتا ہے۔ میں نے تو صرف آئیڈیل بنایا تھا، پانے کا یا حاصل کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، مگر مجھے اتنی باتیں سننی پڑیں گی۔ مجھے تو افسوس ہے، میں کچھ کر ہی لیتی تو اچھا ہوتا، کم سے کم کسی جرم کی سزا تو سہتی۔ یہ سب کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ مچ اندر تک کڑوی ہے، اور عابدین سمجھ رہا تھا کہ لوگوں کا اشارہ بھی اس کی طرف ہے، اور وہ سچ مچ اس سے ناراض ہے۔ کہاں چلی؟ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ صبح کر لیجیے گا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ عابدین اٹھ کر اس نے اپنے ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ یہ زبردستی کس لیے؟ نبیہ کی پیشانی شکن آلود تھی۔ میرا حق بنتا ہے، وہ مسکرا دیا۔ جو لوگ فرض نبھانا نہیں جانتے، انہیں کسی حق کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ حق کی بات ہوگی تو فرض بھی ادا ہوگا۔ دھیرے سے اس کے جھمکوں کو چھوا، اور نبیہ کو اس کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے تمام تر رویوں اور گریز کی لاتعلقی کی معافی مانگتا ہوں۔ جی؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ ہاں نبیہ، حقیقت میں وہ غلطی پر تھا۔ تمہاری خاموشی سے یہی مطلب نکالتا رہا کہ شادی زبردستی کی شادی، اور تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھ سے۔ میں نے یہاں تک کہ سوچ لیا تھا کہ میں تمہاری خواہش کا خوشی کا احترام کروں گا، سب کچھ خود پر سہ کر تمہیں تمہاری خوشیاں دوں گا۔ عابدین بیڈ سے ٹیک لگائی اس کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے اس کے گجروں کے پھول توڑتا اس سے مخاطب تھا۔ نبیہ کا سانس ساکت ہو گیا، منہ کھلے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ بے موت بھی ماری جاتی ہے، اور قصوروار بھی گردان جاتے ہیں۔ عابدین نے مسکرا کر اس کے ساکت چہرے کو دیکھا۔ نہ جانے غلطی کہاں ہوئی، بہرحال مجھے عقل آ گئی ہے۔ کیسے؟ اس کی آواز جیسے دور گہرے کنویں سے نکلی۔ ایک لمحے میں اس نے اپنی بربادی کے کیا کیا منظر دیکھ لیے تھے۔ عقل مجھے ایسے آئی، اچانک ہی مجھے تمہاری دوست نازش کا خیال آیا کہ اس سے بات کرنی چاہیے۔ وہ صحیح طور پر بتا سکتی ہے تمہارا منظور نظر کون ہے، اور تمہاری کس طرح مدد کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نازش نے بتایا؟ اس کی حالت غیر تھی۔ جو بتایا اس نے مجھے ہی شرمندہ کر دیا۔ کیسے؟ وہ حیران تھی۔
وہ ایسے کہ تم غلط بھی سمجھتی رہی، میں بھی کچھ اور سمجھتا رہا۔ ہم دونوں ہی پاگل تھے جو ایک دوسرے سے بعض فرض کرنے اور غلط فہمیاں دور کرنے کے بجائے گریز کرتے رہے، اور میں نازش کا ممنون ہوں کہ اس نے مجھے عقل کی راہ دکھا کر غلط اور اقدام سے روکا اور خوب میرا مذاق اڑایا۔ اور نبیہ نے گہرا سانس لے کر خوف زدہ سانس کو باہر نکالا۔ پھر اس نے نظریں جھکا کر پوچھا، پھر یہ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکا۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین آ گیا۔ دماغ سوچتا ضرور تھا، مگر دل کو اس کو وہی تباہی پر یقین نہیں آتا تھا، اور نازش کی باتوں نے سارے مفروض جھوٹے ثابت کر دیے، اور میں نے خود سے وعدہ کیا کہ یہ کہہ کر عابدین دھیرے سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیا اس نے بے ساختہ ہی پوچھا، وہ یہ کہ اس نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں یقین نہیں؟ بس تھوڑی عرصے کی بات ہے، پھر تم دیکھنا۔ اس کی آنکھوں میں سچائیاں لوٹ رہی تھیں، اسے کیسے یقین نہ آتا۔ دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کا یقین امر ہو گیا تھا۔ واقعی وہ دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تھی۔ چاندنی رات کا افسوں اس بات کا گواہ تھا۔ جی تو ہمارا ناول یہاں پہ ختم ہوا۔ اس ناول کے بارے میں کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔